السلام علیکم۔ جماعت ششم کی اسلامیات کی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سے گزارش ہے ویڈیو لیکچر شروع ہونے سے پہلے ہی اسلامیات کی کتاب، قلم اور نوٹ بک کو اپنے پاس رکھیے۔ سبق کی پڑھائی خود کیجیے۔ ویڈیو لیکچر میں خاص نکات اور اہم پہلوؤں پر ہی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اسلامیات کے لیکچر اخلاص نیت اور پوری ذمہ داری سے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ بشری تقاضوں کے مطابق اگر سخت کوئی غلطی ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی اور ہدایت کے طلبگار ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد کا شمار ان عظیم فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا اور جن کی شجاعت، ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ عالم میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین ہیں۔ آپ افریقہ کے رہنے والے اور بربر نرسل سے تعلق رکھتے تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنی خودداد صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمری ہی میں جنگی فنون سیکھ لیے تھے۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دورہ تھا۔ طارق بن زیاد ایک ذہین سپہ سالار تھے۔ ایک مختصر سی فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دینے کا ہنر جانتے تھے۔ اسپین کی فتح 91 ہجری میں اسپین فتح ہوا، جس میں طارق بن زیاد نے ایک قلیل لشکر کے ساتھ ایک کثیر فوج کو شکست دی۔ طارق بن زیاد جانتے تھے کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمانی طاقت کے بلبوتے پر جیتی جاتی ہے۔ اسپین کی فتح میں طارق بن زیاد کا وہ خطبہ جس نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا، آپ کے ایک بے مثال خطیب ہونے کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ اس خطبے میں مسلمانوں میں جوش اور ولولے کی ایک نئی روح پھونکتی تھی، جس کے نتیجے میں مسلمان ایک قلیل لشکر ہونے کے باوجود کثیر فوج سے ٹکرا گئے اور آخرکار غالب آ گئے۔ مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر زبردست اثرات ڈالے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں کے حسن انتظام سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہوئی اور وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دورہ تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں روڈرک کی حکومت تھی، جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے درباری امیر وزیر امیرانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ عوام غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ روڈرک بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر جو افریقہ کے گورنر تھے، انہوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے طارق بن زیاد کو 7,000 جانصاروں کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کیا۔ طارق بن زیاد ایک فرشناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ طارق بن زیاد نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی اور وہ اندلس میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ روڈرک 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بڑھا۔ طارق بن زیاد نے والی افریقہ موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد طلب کی۔ درخواست پر موسیٰ بن نصیر کے پاس 5,000 فوج مزید روانہ کر دی گئی۔ یوں مسلمان فوج کی کل تعداد 12,000 ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر تھا جن کے پاس گھوڑے اور بہترین اسلحہ موجود تھا۔ اسلامی لشکر جب ساحل پر اتر گیا تو طارق بن زیاد نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھی دشمن کی تعداد اور ان کے ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر متاثر ہوئے۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں کہا،
مسلمانوں خوب سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے، اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں، تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو، تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑنا مت، اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو، جب میں حملہ کروں تو تم بھی دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک کہ یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق بن زیاد کے خطبہ نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا اور وہ انتہائی بے جگری سے لڑے۔ 91 ہجری میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور بالآخر طارق بن زیاد ایمانی طاقت کے بلبوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے اور جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی، اسپین کے کئی اہم شہروں کرتبہ، مالکا، البیرا اور تدمیر کو فتح کر لیا۔ اسپین اندلس کی تاریخی فتح کے بعد مسلمان 800 سال تک اندلس پر حکومت کرتے رہے۔ طارق بن زیاد 95 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق آ گئے اور وہاں قیام کے دوران اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، کووڈ-19 نے نسل انسانی کو کئی نئی دنیاوں سے روشناس بھی کروایا ہے۔ زمینی اعتبار سے آپ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے بند ہیں، مگر ڈیجیٹل دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ کو جو ویڈیو لیکچرز اور PDF فائل ارسال کی جاتی ہے اسے سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے تعلیمی سفر کو کامیابی سے جاری رکھیے۔ اللہ حافظ۔